لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، احساس بود جس پر تقریر بھی فدا ہو. ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے. بے ہوش جو بڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات، علماء کرام، منصفین اعزام اور قابل عزت طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پررونق تقریب میں شرکت اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. میری تقریر کا موضوع ہے مدارس کا کردار. حضرات سامعین، عرصہ دراز سے کچھ لوگ ان مدارس کے روشن کردار پر شک کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آج میں ان مطلب پرستوں اور احسان فراموشوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہی وہ مدارس ہے جہاں کی خاک سے علماء اٹھے، یہی وہ مدارس ہے جہاں سے مفتیان دین پیدا ہوئے، یہی وہ مدارس ہے جہاں سے مواعظین و مفکرین پیدا ہوئے. جناب والا، بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس ملک و ملت کی خاطر شہادت کا جذبہ رکھنا ویل سر ہتھیلی پہ رکھنے والے مواعظین بھی اسی خاک سے اٹھے اور پوری دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے. دین کا نام روشن کرنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے مواعظین بھی یہاں سے پیدا ہوئے. اس لیے جناب والا، مدارس دین کا چہرہ، مدارس تا قیامت ہے. مدارس دین کا چہرہ، مدارس تا قیامت ہے. میرے اجداد کا ورثہ میرے رب کی عنایت ہے. حضرات سامعین، ان مدارس کے روشن اور تابناک کردار کو نہ صرف اپنوں نے بلکہ غیروں نے بھی دل سے تسلیم کیا ہے. غیروں کا یہ اعتراف ان ضمیر فروشوں اور احسان فراموشوں کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے جو دن رات ان مدارس کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں. ذرا بتائیے، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو دین کا چراغ کون جلاتا؟ اگر یہ قلعے نہ ہوتے تو دین کی حفاظت کون کرتا؟ ذرا چاروں طرف نظر دوڑائیے، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے. جہاں یہ مدارس تھی وہاں بتوں کے سامنے گھنٹیاں بجاتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں اور غیر اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر دکھائی دیتے ہیں. قبروں سے مانگتی ہوئی عورتیں دکھائی دیتی ہیں اور بندر اور گائے کو ماں باپ کہنے والے معاشرے وجود میں آتے ہیں. سوچئے، آخر یہ سب کیوں؟ کیا یہ دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ نہیں؟ کیا یہ دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ نہیں؟ اے آنکھوں والو، دیکھو، کیا تمہیں یہ سوال نظر نہیں آتا؟ اے عقل والو، سوچو، کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں؟ اے ایمان کا درد رکھنے والو، اپنے خون کے آنسو بہاؤ، اپنے افکار کو جھنجھوڑو، اپنی حقیقت کا چشمہ پہن لو، کیونکہ سوال یہ ہے، اگر آج بھی ہم نہ جاگے تو کل ہماری پہچان کیا رہ جائے گی؟ آخر میں اپنے ہم مکتب ساتھیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم معمولی نہیں، تم وارث انبیاء ہو. تمہاری پیشانیوں پر علم نبوت کی امانت رکھی گئی ہے. تمہارے کندھوں پر امت کی اصلاح، معاشرے کی تعمیر اور دین کی حفاظت کی عظیم ذمہ داری رکھی گئی ہے. یاد رکھو، لوگ تمہیں تمہاری تقریروں سے نہیں، تمہارے کردار، تمہاری سچائی، تمہاری دیانت اور تمہارے کردار سے پہچانیں گے.
لوگ علامہ محمد اقبال کی اس نصیحت کو یاد رکھو، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ سبھی سماعتوں کا شکریہ، والسلام۔